پاکستان کے اس بدترین معاشی سیاسی بحران کے موقع پہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایک طویل صلاح مشورہ گفتگو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان کی سابق سینئر سفارتکار، برطانیہ امریکہ میں سفیر رہ چکی ہے، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ہے اور پاکستان کے قومی امور کی بہت ہی نامور کالم نویس بھی ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ بتائیے گا کہ اس وقت جبکہ پاکستان اپنی شاید تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، ہر لحاظ سے بہت ٹیسٹنگ ٹائمز ہے، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پہلی ایک سویلین ڈیلیگیشن سے بات کی اور جو کہ پاکستان کے 10 ٹاپ بزنس لیڈرز تھے جن کو کہ کل مدعو کیا گیا آرمی ہاؤس میں، اور کوئی 3 گھنٹے ملاقات انہوں نے کی اور اپنے ساتھ انہوں نے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کو بٹھایا۔ آپ کے نزدیک اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی پاکستان کی بزنس لیڈرشپ سے ملنا یہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس موقع پہ اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں کامران، میٹنگ کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا، لیکن جیسے آپ نے کہا یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں موسٹلی ایسے وقت پہ جب کہ ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے فرام دا اسٹیک ہولڈرز ٹو دا بزنس کمیونٹی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جی اصل ایشو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی اور معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ کم از کم دونوں فریقین ہیں، جو سیاسی فریقین، ان کی طرف سے کوئی سلوشنز نہیں سامنے آ رہے۔ تو میرے لیے تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ کسی طرح سے ایک ایگریمنٹ فوج کی جائے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہمیں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے اور فریش انتخابات کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کامران، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اب پروونشل الیکشنز کے پی میں اور پنجاب میں ہونے پڑیں گے اگر سپریم کورٹ کو ڈیفا جائے، تو اس سے تو پھر یہ عجیب سی سچویشن پیدا ہوگی کہ پروونشل الیکشنز ایک الگ دن پہ ہیں اور جنرل الیکشنز پھر کچھ مہینوں بعد ہوں گے، تو یہ تو انیملس سچویشن ہے اور میں سمجھتی ہوں انٹینیبل ہے۔ تو اسی کو اوورکم کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اسی کی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کسی نہ کسی قسم کی ایک ایگریمنٹ ہونی چاہیے آن اے کامن الیکشن ڈیٹ، جس پہ کہ دونوں الیکشنز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا تھا سیاسی لیڈرز کو جب ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس پہ ڈیٹ آف پروونشل الیکشنز پہ۔ انہوں نے کہا لیگل کاؤنسل کو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے کہ آپ جائیں اور اپنے لیڈرز سے صلاح مشورہ کر کے واپس آئیں اور ایک کامن ڈیٹ ہمیں دیں الیکشن کی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جو لائر تھے انہوں نے اس کو ڈکلائن کیا اور ریفیوز کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اپرچونٹی نہیں ہے، وقت کم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک اپرچونٹی ضرور ہے جس کو سیز کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل ضروری ہے، اور آپ کے خیال میں اس کے لیے فریش مینڈیٹ چاہیے، فریش الیکشن چاہیے، اور اس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ ضروری یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 ڈیٹس کے بجائے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے 1 تاریخ پہ الیکشن ہو، مگر اس کے لیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک سمجھوتا ہونا چاہیے، کہ ایگریمنٹ فورج کرنا چاہیے۔ آپ کہتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ فورج کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ بہت شدید ضروری ہے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ایگریمنٹ فورج کون کرائے گا؟ اس کے لیے انٹرلوکیٹرز چاہیے ہمیں، اور وہ انٹرلوکیٹر جو کہ دونوں کے درمیان کچھ کرا سکے۔ وہ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ یہ کیپیسٹی، یہ انفلوئنس، یہ طاقت جو ہے یہ تو فوجی لیڈرشپ کے پاس ہی ہے، گویا کہ وہ انٹرلوکیٹر بنے اس معاملے میں۔ دیکھیے کامران، پریفرنس تو ایک سول انٹرلوکیٹر کی ہے، جس میں کہ ملٹری جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، دے شوڈ اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس۔ لیکن اگر کوئی سویلین انٹرلوکیٹر یا گو بٹوین نہیں طے پاتا تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اور کون سا اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ یہ رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم جب حکومت میں آئی، اب ان کو آلموسٹ 1 سال ہو رہا ہے، تو ایک مین جسٹیفیکیشن جو انہوں نے آفر کی وہ یہ تھی کہ ہم تو آئے ہیں اکانومی کو سیلویج کرنے کے لیے، تو سیلویج تو میرا خیال ہے نہیں ہو رہی ان سے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں رہی، اس لیے
کہ ابھی تک IMF کا جو پروگرام ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو پایا. دی اکانومی بالکل برنک پہ ہے. آپ کو معلوم ہے بزنس کمیونٹی کتنی نروس ہے, اس وقت پینک ہے مارکیٹ میں, اور انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ابھی بھی وارن کر رہی ہیں کہ پاکستان کین ڈیفالٹ آن اٹس ایکسٹرنل آبلیگیشنز, ایک ساورن ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ ہوگا, لیکن اس طرح کے خطرے جو ہیں ان کی اس طرح سے نشاندہی کرنا کریڈٹ ایجنسیز کی طرف سے, میں سمجھتی ہوں اس سے بھی دیکھیں ایک ماحول جو ہے پھر نیچرلی وہ اکنامک جو انوائرمنٹ ہے وہ ویشیٹ ہوتا ہے, انڈرمائن ہوتا ہے. تو اگر یہ جسٹیفیکیشن تھی پی ڈی ایم کی ٹو اسٹے ان پار, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جسٹیفیکیشن تو بہت کمزور پڑ گئی ہے. بے شک, جیسے کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں, اور یہ کوئی ایک ایکسٹراڈنری کوئی بات نہیں ہے, ایک عام پاکستانی بھی کہتا ہے کہ ایک سیاسی مفاہمت ہو جائے, مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل نکل آئے, پی ٹی آئی اور شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کے درمیان بنیادی مفاہمت ہو جائے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس کے ماحول بنانے کی ضرورت ہے, سی بی ایمز کی ضرورت ہوتی ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ماحول دیکھیں تو یہ تو بالکل الٹا چل رہا ہے. عمران خان کے خلاف اب تک 76 کیسز رجسٹر کر دیے ہیں, جس میں سے بے انتہا کرمنل کیسز ہیں, ان پر ٹیررزم کے کیسز ہیں. پرسوں پیمرا نے ان پر بلینکٹ بلینک کر دیا, ان کو بلیک آؤٹ کر دیا ان کا میڈیا سے. موسٹ ایکسٹراڈنری گرفتاری کے لیے جو ہے کل پولیس گئی, اور پھر اس سے پہلے پولیس جا رہی ہے, گرفتار کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, درجنوں کیسز دوسرے ہو گئے. یہ ماحول کسی قسم کی ریکنسلیشن کو تو بلاک کرنے کی اسٹریٹجی لگ رہی ہے. ضرورت تو اسی بات کی ہے نا کہ اس قسم کی جو ریپریسو قسم کی ایکشنز ہیں, جس سے کہ ایٹماسفیئر اور یعنی کہ چیلنجنگ ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, اور کانفرنٹیشن پھر اس سے تو انٹینسیفائی کرے گی. تو دیکھیں, پاکستان کی ناٹ بی رولڈ بائی ون پارٹی اور ون پولیٹیکل سائڈ. پاکستان ہیز ٹو بی رولڈ بائی سم کائنڈ آف ایگریمنٹ امنگسٹ ڈفرنٹ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹٹ فار ٹیٹ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے کوئی سیاسی حل نہیں نکلے گا, بلکہ اس سے ہماری جو سیاسی بحران ہے اور اکنامک کرائسس کمپاؤنڈ ہوگا. بیکاز دیکھیں ان سب ایکشن سے کیا ہو رہا ہے, انسرٹنٹی اور پیدا ہو رہی ہے. انسرٹنٹی از دا بگیسٹ انیمی آف دی اکانومی. اور اس حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز سمجھیں کہ اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت کرٹیکل وارڈ سے نکالا جائے, تو پھر ایک گراؤنڈ بنتا ہے ایگریمنٹ کا. لیکن اس کے لیے پھر کوشش کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں دے شوڈ آل پلے اے رول ان دس. تو یہ جب ہم اگین پھر بات کریں گے گو بٹوین کی, انٹرلوکیٹر کی, تو اس میں تو پھر چلے فوج کی تو بہرحال ایک ایمنس کیپیسٹی ہے, وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے. لیکن کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس پہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ کہ بہرحال وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس وقت اس لحاظ سے, اور پھر ایک ان کا ایک نام ہے, کردار ہو سکتا ہے اس سلسلے میں. آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ وہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بات اصل میں یہ ہے کہ جو بھی گو بٹوین بنتا ہے, چاہے وہ صدر ہو یا کوئی اور شخص ہو یا فگر ہو یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا شخص ہو, پرسنالٹی ہو, میرا خیال ہے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ دونوں سائڈز کو لچک دکھانے کی ضرورت ہے. اگر وہ لچک نہیں دکھائیں گے تو پھر آئی ایم افریڈ یہ جو پاکستان کا اس وقت سیاسی اور معاشی بحران ہے وہ اور سیویئر ہوگا, بڑھتا جائے گا. اور دیکھیں اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ اس کی قیمت ہماری رولنگ ایلیٹ نہیں ادا کرتی, اس کی قیمت پھر ہماری عوام ادا کرتی ہے. آلریڈی وہ ایک کاسٹ آف لیونگ کرائسس کو فیس کر رہے ہیں, تو اس سے تو کاسٹ آف لیونگ کرائسس اور ہی ورسن ہوگا, اس لیے کہ اس سے اکانومی ورسن ہوگی اگر یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کنٹینیو کرتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ فریش مینڈیٹ, فریش الیکشنز آن دا سیم ڈیٹ, there is a need for an agreement on this. اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا, کیونکہ آپ کا بے پناہ تجربہ ہے انٹرنیشنل افیئرس کا,
آپ یہ بتائیے گا کہ دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے کہ چاہے IMF ہو، چاہے ہم اگر انویسٹمنٹ سیکھ کر رہے ہیں، چاہے مڈل ایسٹ سے سیکھ کر رہے ہیں، کہیں اور سے کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہم ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، ایک تو جب پاکستان کا ایک شخص کنفیوژن کے شکار ہے، اسے نہیں پتا کہ 1 مہینے بعد کیا ہوگا، 3 مہینے بعد کیا ہوگا، الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا کتنی انسرٹینٹی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ پنجاب اور KP میں الیکشن کریں. اوپنلی گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں کرائیں گے الیکشن. آگے کا الیکشنز کا پتہ نہیں ہے، کنٹینیوٹی پتہ نہیں ہے، آگے کس کی گورنمنٹ ہوگی. تو انویسٹمنٹ کیا خاک آئے گی؟ کوئی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرے گا، کوئی ریزنیبل، کوئی ساؤنڈ انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں، تو وہ دیکھنا چاہے گا نا کہ آگے پالیسیز کیا ہوں گی، کون کس کی گورنمنٹ ہوگی. ہم نے تو ایک پورا کنفیوژن چھوڑا ہوا ہے. پھر یہاں پہ 2 بڑے صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں، وہ کیئر ٹیکر رہیں گی. آفٹر آل یہ کام کیسے چلے گا؟ انٹرنیشنلی اس کے اثرات کا ہمیں بتائیں. دیکھیں، جتنا کنسرن پاکستان میں ہے، پاکستان کی عوام کے ذہن میں اور پاکستان کے جو آرڈنری سٹیزنز ہیں ان میں جتنا کنسرن ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے نا پھر باہر. تو میری تو باقاعدگی سے یہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف مغربی اور چینی اور ایسٹرن ممالک کے سفارتکاروں سے، اور سب سے میں ایک ہی پیغام سنتی ہوں، اور وہ یہی کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں مل کے کام کریں تاکہ پاکستان کو اس اکنامک کرائسس سے نکال سکیں. سب کی نگاہ اس اکنامک کرائسس پہ ہے، اس لیے کہ یہ اکنامک کرائسس دیکھیں کامران، دس از دا ورسٹ اکنامک کرائسس دیٹ پاکستان ہیز فیسڈ ان اٹس ہسٹری. اور یہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ جی ٹھیک ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اب بھی ہو جائے گا، ہم اس سے نکل آئیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نکلیں گے کب اور کس قیمت پہ نکلیں گے، اور کاسٹ آپ کے لوگوں کے لیے کیا ہوگی، عام جو عوام ہیں ان کے لیے جو کاسٹ ہوگی وہ کیا ہوگی. آپ فریش مینڈیٹ، فریش الیکشنز، فریش ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، ایگریمنٹ فورج ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ ان بٹوین یہ بھی ہم عام سنتے رہتے ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو چاہیے ہوگی، کہ ایک اچھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو جو کہ ماڈریٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، نان پولیٹیکل ہوں، اور وہ سیٹ اپ جو ہو وہ صرف 3 ماہ کا نہ ہو، وہ ایکسٹینڈڈ ایک سیٹ اپ ہو جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آرمی کی اس میں لیڈرشپ ہو، سپریم کورٹ کی سٹیمپ ہو، پھر اس کے بعد الیکشن وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے. اس تجویز پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، میں نے بھی یہ سنا ہے، یہ جو آپ تجویز ہے ایک، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس کے لیے رضامندی ضروری ہوگی عمران خان کی اور PDM کی جو 2 میجر پارٹیز ہیں ان کی. تو اگر یہ اس طرح کی اگریمنٹ نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی گورنمنٹ، چاہے وہ شارٹ ڈیوریشن ہو چاہے لانگ ڈیوریشن ہو، تو وہ ناممکن ہوگا. اٹ ول بی پولیٹیکل امپاسبلٹی ٹو اسٹیبلش سچ اے نیوٹرل ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. For that, you need still agreement and political consensus between the major political leaders.